ہے کہ مولانا صاحب تو ابھی فرسٹ ٹائم آئے ہیں اسمبلی میں. ایک تو ان کو جو بیسک چیزیں ہیں وہ شاید ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور اس میں فشریز ڈپارٹمنٹ بھی جو ہے نا بڑا ویک ہے. اس میں دیکھیں بات سمجھنے کی ہے. یہ 2009 میں جب ڈیولوشن آیا, آپ نے دیکھیں یہ فشریز ڈپارٹمنٹ ڈیوالو ہوا. پہلے فیڈرل گورنمنٹ زیادہ کرتی تھی اس میں. اچھا, ہمارے پاس کیا ہے 12 ناٹیکل مائلز. ایک ناٹیکل مائلز جو ہے میرے خیال سے 1.8 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو آپ 12 ناٹیکل مائلز لے لیں تو آپ 18 سے 20 کلومیٹر تک آپ کا ایریا, اس سے باہر ہمارا ایکسیس نہیں ہے. وہاں پہ جو ٹرالرز آ رہے ہیں وہ کراچی سے آ رہے ہیں, اور کراچی والے جو ہے نا ان کو باقاعدہ وہ کسٹمز کلیئرنس وہاں سے دی جاتی ہے. پھر وہ ایریا ہمارا بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا سکیں. نہ ہمارے پاس بوٹس ہیں, نہ فیسلٹیز, نہ ہی ہمارا اختیار ہے, جورسڈکشن میں نہیں ہے. دیکھیں وہ ٹرالرز کراچی سے چلتے ہیں, اور ان کے پاس جو نیٹ استعمال ہوتا ہے جن کو ہم جال کہتے ہیں, وہ اللیگل جال استعمال کرتے ہیں. وہ کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ سارا معاملہ. اس میں اور بہت ساری ایجنسیز ہیں جو اس میں انوالو ہوتی ہیں. ہمارا بڑا لمیٹڈ ریسورس ہے کوسٹ کے اوپر. جب کبھی بھی, ابھی بھی ہم نے یہ 3 دنوں پہلے ایک ٹرالر کو پکڑا ہے, اس سے 10-15 دن پہلے بھی ایک ٹرالر کو پکڑا ہے, کیس بنایا ہے, رجسٹر کیا ہے, اس کا سامان ہم نے نیلام کیا ہے. یہ ہم سے پورا ہو سکا ہے. تو ہم نے یہ اس میں ڈپارٹمنٹ کوشش پوری کر رہا ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے بلوچستان کا ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہے. گو کہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا. اصل میں اس ڈپارٹمنٹ کی جو ایریا ہے وہ زیادہ تر کوسٹ ایریا ہے. جو بلوچستان کا کوئی 700-750 کلومیٹر کوسٹل جو ایریا ہے وہ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, صرف کوسٹ کا ایریا نہیں ہے, کوسٹ کے ساتھ جو سمندر کا ایریا ہے, اگر آپ اس کو اسکوائر کلومیٹرز میں لے لیں تو وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے. یہ سارا کیچمنٹ ایریا ہے جو حکومت بلوچستان فشریز ڈپارٹمنٹ جس کو دیکھ رہا ہے. اس کے ملٹی جو ہے نا وہ اس کے فنکشنز ہیں. آج کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے بڑا بریفلی میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے 2 بڑے اہم فلیگ شپ پروجیکٹس ہیں. کوسٹ کے اوپر جتنی بھی فشریز کیچ ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں لوگوں کو پلیٹ فارمز دینے ہیں, سہولت دینی ہے. اس کے لیے حکومت بلوچستان نے ان کے لیے ہاربر اور پلس جیٹیز بنا رہی ہے, تاکہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں, خاص طور پہ ان کا سامان جو ہے وہ فریش تازہ جو ہے وہ لینڈ کر سکے, اس کو آف لوڈ کر سکیں, پھر اس کو پیک کر سکیں, پروسیس کر سکیں. ان چیزوں کی سہولیات دینے کے لیے ہمیں ان کو جو ہے نا کوئی پلیٹ فارم ہاربر یا جیٹیز دینا پڑے گا. اور گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں اس کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارے پاس جتنے زیادہ بنائے جائیں اتنا اچھا ہے, لیکن اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ بڑا ہی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے جس میں ہاربر انجینئرنگ کے ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ ہی نہیں ہیں بلوچستان میں. پچھلے دنوں میں سرچ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی انجینئر چاہیے تھا جنہوں نے ہاربر انجینئرنگ کی ہو, تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا بندہ. بہرحال اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ اورماڑہ میں ایک جیٹی بنائی جا رہی ہے جس کی کاسٹ جو ہے 4.79 ارب روپے ہے. یہ صوبائی گورنمنٹ کی اس میں بہت ہی منیمم فنڈنگ ہے. یہ فنڈنگ ہمیں جو ہے نا ایفاد کے ذریعے, یو این ایجنسیز کے ذریعے اس کی فنڈنگ کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی یہ سہولت مہیا کی جائے. کیونکہ ہماری ایگزسٹنگ جو ہاربر ہے پسنی, آپ کو پتہ ہے بہت عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے, اور اسی طرح پشوکان میں ایک چھوٹا سا وہ بھی جیٹی ہے, اسی طرح ایک دو اور بھی ہیں, لیکن وہ صحیح فنکشنل نہیں ہے. تو ایک یہ نیا جو ہے نا اس نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کا سٹارٹ ہو جائے گا. نیکسٹ چلیں گے. اس کے بینیفٹس میں آپ کو ایک ساتھ بتا دیتا ہوں. اگلا جو ہے وہ فلوٹنگ جیٹیز کے حوالے سے ہے. اس کو فلیگ کریں, آگے کریں. یہ اگر آپ دیکھیں, یہ فلوٹنگ جیٹیز کا کانسیپٹ ہے کہ ایک پکا ہاربر بنانے کے لیے آپ کو بہت بڑی کاسٹ اور ٹائم کی ضرورت ہے اس میں. اور یہ فلوٹنگ جیٹیز بڑا آسان کام ہے, بڑے ہی ود ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم یہ بن جاتا ہے. تو یہ 5 جگہوں پہ بنانے جا رہے ہیں. جیونی ہے اس میں, گنز, ڈامپ, گڈانی اینڈ کنڈ ملی. اس کی کاسٹ بھی آپ کے سامنے ریفلیکٹ کی جا رہی ہے. نیکسٹ. اچھا, جنرلی میں نے آپ ساتھ ڈسکس کیا کہ جی اس کی بینیفٹس, اکنامک بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. اگر فش کیچ صحیح ہوگا, اس کی جو کوالٹی ہے وہ ہم صحیح مینٹین کر سکیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپورٹ کی قابل بنے گی. اس ٹائم پاکستان کی فش جو ہے ایکسپورٹ تو ہو رہی ہے لیکن کوالٹی سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتی.
وہ یورپ اور US آپ سے وہ فش نہیں لیتا، کیونکہ آپ کے کوالٹی سٹینڈرڈز نہیں ہے. جس طریقے سے اس کو کیچ کرنا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کی پیکیجنگ کرنی ہے، اس کو کول چین دینی ہے، اس کی ہینڈلنگ ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک بہت بڑا آپ کو چین بنانی پڑتی ہے جس کے ذریعے آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں بہت ہی ویک ہے، جس میں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائے جائیں اور لوگوں کو سہولت ملے. اور آپ کا خاص طور پہ یہ ایکسپورٹ جو ہے آپ کا بہت بڑا سورس آف ریونیو جنریشن ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کی چیز باہر جاتی ہے تو آپ کو ڈالرز میں کمائی ہوتی ہے. پاکستان نہیں بلکہ صوبے میں اس طرح ہوتا ہے. تو یہ دو